ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. ہم آج بات کر رہے ہیں صوبوں کے حوالے سے. اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں اور پھر اس کے بعد اسی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. میری ننو راجہ صاحبہ ہیں, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, لوئر بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, سیکرٹری جنرل آف دا PMLN, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب ابھی ہی ری الیکٹ ہوئے ہیں سینٹ میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر, سینئر رہنما ہے PML. کہ کانورسیشن اگر آغا صاحب آپ سے شروع کروں, سر یہ صوبوں کے حوالے سے PML نون کی ایک سٹانس ہے, وہ سٹانس جو ہے وہ آج بڑی پبلک بھی ہوئی. چودھری نثار صاحب نے یہ بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایک سیاسی فٹ بال بنا رہے ہیں ایک بڑے سنگین ایشو کو, ایک بڑے سنجیدہ ایشو کو, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ PML نون اس طاقت کو پروونسز کے اندر ہی رکھنا چاہتی ہے, صوبے کی اسمبلی کے اندر ہی رکھنا چاہتی ہے. وہاں پہ آپ کی ریپرزنٹیشن کم ہے تھوڑی, صوبہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کی ریپرزنٹیشن PPP کے ساتھ ملنے کے بعد کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے ایک صوبائی اسمبلی کو اپنے پاس ایک ایسا اختیار رکھنا جس کے اوپر نیشنل کنسنسس بھی ہونا چاہیے لیکن پہلے صوبے میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں ہماری ریپرزنٹیشن کم ہے تو میرا خیال ہے یہ مبالغہ آ رہی ہے, کیونکہ ہماری وہاں پہ ریپرزنٹیشن اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون نے اس کو ڈیمیج کیا اور وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک بنایا. ادروائز اس وقت اس کے باوجود بھی 48 ممبرز آن ریکارڈ ہمارے پاس ہے. میرے الیکشن کے اندر ووٹ پڑے, تو یہ کہنا تو ایک مبالغہ رہی ہوگی. اور پھر وہاں پہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ 2 دن آج بھی اور کل بھی وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس تو چل نہیں سکا. وہاں پہ ایک پراپر ریپرزنٹیشن ہے. سر پراپر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن نہیں چل سکتا آپ کے بغیر. آپ دیکھ لیں نا جی, تو لیکن وہ پراپر کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں پراپر دیکھیں, ظاہر ہے یہ جب آپ بلڈوز کریں گے کسی بات کو, جب آپ کسی کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے نہیں دیں گے, جب کسی کو وہ جو اس کا آئینی حق ہے وہ نہیں دیں گے, تو پھر یہی ہوگا. دوسرا راستہ تو یہی ہوتا ہے نا اسمبلیوں میں, اور کیا راستہ ہے. یہ روایت بھی مسلم لیگ نون نے قائم کی ہے. جو آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے مقابلے میں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ فرما رہے ہیں یہ کمیٹی کی بات, یہ کمیٹی نہیں ہے. ٹھیک, یہ معذرت کے ساتھ یہ کمیشن ہے. ٹھیک, اور یہ کانسٹیٹیوشنل کمیشن ہے, اور اس کا مطالبہ صوبائی اسمبلی نے اپنی 2 قراردادوں کے ذریعے کیا وفاق سے, اور حکومت سے کہا کہ یہ قومی کمیشن بنایا جائے. ٹھیک, وہ قومی کمیشن جب بنے گا تو ریپرزنٹیشن تو 4 صوبوں کی ہوگی. ٹھیک, وہ یہ تو نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہیں یہ آرگیومنٹ تھوڑی عجیب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فٹ بال بنا رہے ہیں اور حاجی عدیل صاحب. بالکل, دیکھیں یہ تو اتنی معیوب قسم کی بات ہے. آپ آئین کو پڑھیں, آئین کو دیکھیں اور مطالبے کو دیکھیں. مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قومی کمیشن بنایا جائے. اب آپ ذرا ایک تھوڑی سی بات سنیں. اگر قومی کمیشن بنتا ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ہے, قومی اسمبلی نے جو ریزولوشن بھیجا تھا جو بھیجا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ریزولوشن بھیجے. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل بنانے کی بجائے, ذرا غور سن لیں, بل بنانے کی بجائے, بل پیش کرنے کی بجائے صوبے کے اندر انہوں نے ریزولوشن پیش کر دیا, اور 2 ریزولوشن پیش کر دیا, اور جنوبی پنجاب کے مطالبے کو بلڈوز کر دیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی طور پہ ایک ہی جگہ پہ 2 صوبے بنانے کا, دیکھیں ڈائی ڈسٹرکٹ کے اندر 2 ڈسٹرکٹ کے اندر صوبہ نہیں بن سکتا. اور یہ کہا آپ اگر وہ ریزولوشن پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کتنا بڑا فول پلے ہوا کہ کہا کہ صوبہ, ذرا سن لیں, کہ صوبہ بہاولپور کو بحال کیا جائے. مجھے بتائیں اپنے ریکارڈ میں سے کہ صوبہ بہاولپور کبھی تھا اس ملک کے اندر؟ پنجاب کے اندر تو یہ 4 صوبے ہی ہیں, 5واں صوبہ تو کبھی تھا ہی نہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, آپ ایک پنجاب کی بیسس ان پنجاب کی بیسس ان مرچنٹس کی سیاسی جماعت کے ایک غیر پنجاب کے پشاور کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. سر آپ کو کیسا لگتا ہے جب ایک ملک کے اندر ایک صوبہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اگر ملک ہوتا تو 12ویں سب سے بڑا ملک ہوتا, دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہوتا آبادی کے لحاظ سے. اگر پنجاب ایک ملک ہوتا, وہ 92 ملین لوگ اگر ایک ملک میں رہ رہے ہوتے, سر اتنا بڑا صوبہ, اس کی ایک سینٹرل چیئر جس کے چیف منسٹر صاحب 11 منسٹریز کسی بھی ایک وقت میں جگل کر رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے انتظامی بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہیے؟ شکریہ جی. دیکھیں
کس نے انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے سے انکار کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا. ہم نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا موقع بالکل ہمیشہ فرسٹ ڈے سے یہی رہا ہے کہ صوبے اگر انتظامی بنیادوں پہ بنائے جائیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صوبے بنانے کے لیے جو آئینی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. سر وفاق اگر کہہ رہی ہے ایک پروونشل کمیشن بنانا، فرت اللہ بابر صاحب جو کہ اتنے کنٹروورشل تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی بہت کچھ کر سکتی تھی اگر چاہتی غیر سنجیدہ ہونا، ان کی کمیشن کے پہلے ریپرزنٹیشن میں آپ کے لوگ ہی نہیں گئے، اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی بھی تقریر آ گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں، دو ممبرز انہوں نے مانگے ہیں، اور انہوں نے چوہدری صاحب نے یہ انکار نہیں کیا کمیشن سے، لیکن انہوں نے یہ ضرور انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ جو ریپرزنٹیشن ہے یہ پراپر ہونی چاہیے. پنجاب صوبہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے صوبوں بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو جو کمیشن ہوگا اس میں پھر پروپورشنٹلی اس کی نمائندگی بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو کامل صاحب نے بات کی جو بلڈوزنگ والی بات ہے، دیکھیے ہم نے بلڈوزنگ والی باتیں جو ہیں ان کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اگر روکیں گے تو تب رکیں گی جب آپ کا ایک بیلنس موجود ہوگا. اگر بیلنس نہیں ہوگا تو یہ بلڈوزنگ پھر کبھی ایک کرے گا کبھی دوسرے کرے گا، which is very sad. چودھری نثار صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی کہ حاجی عدیل اور فاروق ستار کا اس کمیشن میں کیا کام. سر اگر میرے ملک میں ایک دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک رہتا ہو تو مجھے حق ہے نا اس کے بارے میں کچھ بولنے کا، شاید اگر چاہے میں خیبر پختونخوا کا ہوں چاہے میں سندھ کا ہوں. تو یہ تو ذرا ناجائز بات ہوئی. آپ اگر صرف آپ پنجاب کے لیے کمیشن بنا رہے ہیں تو پھر یقیناً ان کا کوئی کام نہیں آتا. اگر آپ اوور آل جس طرح آپ نے بات کی کہ اور صوبے بھی، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ نہیں جی صرف پنجاب کے ایک صوبے کی، ابھی میرین بی بی نے پہلے انڈیکیٹ کیا اور وہ بات کر لیں گی. تو اگر ایک صوبے کی پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو یقیناً دوسروں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ذرا سا سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ملک میں ایک صوبے بنانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل جائے جو پورے ملک میں صوبے بنائیں، پھر ہر ایک صوبے کی نمائندگی اس میں موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، میں صاحب آپ جو وفاق کی اس وقت جماعت ہے، آپ ایک وفاق کی جماعت سمجھے جاتے تھے، اگلا الیکشن سمجھائے گا کہ آج بھی کیا وہی کیس ہے. آپ کا یہ فرت اللہ بابر صاحب کی صدارت میں یہ کمیشن بنانا آپ سنجیدگی سے بنا رہے ہیں یا صرف اس لیے کہ پی ایم ایل نون سے ایک قدم آگے آپ جا سکیں جو کہ وہ پروونسز میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ کو ہماری سنجیدگی پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی جو موجودہ اس وقت الائنس ہے، ہم لوگ فیڈریشن پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جس طرح حکومت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے، ہمارے ساتھ کچھ پولیٹیکل پارٹیز الائی بھی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم اس وقت ہے کہ ایک صوبے کی بات ہونے جا رہی ہے، اس پہ ریکمنڈیشنز آنی ہے، اور کمیشن جو تشکیل دیا گیا ہے اس میں بجائے اس کے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یا تو مسلم لیگ نواز فیصلہ کر لے کہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں کس طرح بنے گا، کیا ہوگا، اس کے اگر آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کو ایک ایسی سیاسی فٹ بال بنانا چاہتے ہیں جیسے چودھری نثار صاحب. میرے سوال پورے نہیں، میں نے آپ کا سوال 4 دفعہ سن لیا، میں آپ کو ایک ہی جواب دے رہی ہوں کہ اگر ہم سیریس نہ ہوتے تو یہاں تک بات نہ پہنچتی، کمیشن تشکیل نہ دیا جاتا. اسپیکر صاحبہ اور جو فرت اللہ بابر صاحب ہیں اور باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیریس لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ کس طرح، یہ تو سوال ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ ریفریز کریں اپنے سوال کو دوبارہ کہ ہم اس میں سیریس ہیں یا نہیں. ہم سیریس نہیں ہیں تو ہم یہ معاملات کر رہے ہیں. آپ وکیل ہیں اس لیے میں یہ سوال پھر سے ریفریز کرتا ہوں. میں سب سے پہلے پاکستان کا ایک شہری ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، اس کے بعد میرا کسی پروفیشن سے تعلق ہے، مگر جہاں پہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں، صوبوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کا سوال تھا آپ سیریس ہیں کہ نہیں، مجھے بڑا تحفظ ہے اس سوال پہ کہ آپ نے یہ کہا کہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. میرا سوال یہ اس لیے ہے، اس لیے آپ کے منشور میں اب آپ ریفریز اپنا اگر سوال کر رہے ہیں میں اس کو ایڈٹ کروں گا. آپ میری بات سنیے، آپ ریفریز کر رہے ہیں اپنا سوال کریں. میں نہیں کر رہا ہوں، میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ سنجیدہ شاید نہ ہو بلکہ ایک اچھی سیاسی موو ہو جو کہ اگلے الیکشنز میں آپ کے یقینی طور پہ سنجیدگی کے ساتھ کام آئے گی. وہ اس لیے آپ کے منشور میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نئے صوبے بنائیں گے. اور ایز اے لائر آپ کو پتا ہے کہ آئین کی ایک بہت
بہت سگنیفیکنٹ ترمیم چاہیے ایک نیا صوبہ بنانے کی، ورنہ آپ گلگت بلتستان کو اب 5واں صوبہ بنا چکے ہوتے. ہاں محترم، اب یہی بات ہے نا. اب آپ نے اپنا جو سوال ہے بہترین طریقے سے ریفریز کیا تو میں اس کا آپ کا جواب دے دیتی ہوں. اگر ہم اس کو سیریس نہ ہوتے، نہ یہ کمیشن بنتا. اس کمیشن میں تمام میں سمجھتی ہوں ایکسپیرینس سیاستدان اس کا حصہ ہیں، فرحت اللہ بابر سے لے کے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے، اور میں یہ امید کرتی ہوں مسلم لیگ این سے کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینس لوگ یہاں پہ بھیجیں گے. بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہونی ہے. بات ہم نے کس اینڈ تک لے کے جانا ہے؟ ہم نے لاجیکل اینڈ تک اپنے آپ کو فوکس رکھ کے صوبوں کے معاملے میں لاجیکل اینڈ پہ لے کے جانا. اگلے الیکشن سے پہلے آپ یہ لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے. دیکھیں اگر قدم اٹھائیں گے، آگے بڑھیں گے ہی تو پھر کوئی معاملات چلیں گے نا. یا آپ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں کتنی کمیشنز جو ہیں وہ ایک الیکشن کے بعد بھی قائم رہی ہیں. اس نے اپنے ریکمنڈیشنز دینے ہیں جو اسمبلی میں آئیں گے، اور اس کے نہیں، میرا سوال آپ نے جو سوال کیا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ہم سیریس ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا مجھے آپ کے سوال پہ ہی تحفظ تھا، مگر میں یہ کہتی ہوں ہم سیریس ہیں. اگر سیریس نہ ہوتے کمیشن تشکیل نہ دیا جاتا. اور ہاں اپوزیشن دیکھیں جمہوریت ہے، اپوزیشن کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اور ہمارے ان کی باتیں ہماری سار آنکھوں پہ، مگر حصہ بنیں، کام کریں، کام میں ہنڈرنس نہ ڈالیں، آگے چلیں. ٹھیک ہے. اقبال صاحب جھگڑا صاحب، یہ سنجیدگی کے اوپر سوال اس لیے نہیں اٹھتا سر، اس لیے کہ آپ نے ایک کمیشن آخری کوارٹر میں بنا دی جس کا فیصلہ یا تو آپ ابھی الیکشن سے پہلے نیا صوبہ بنائیں گے تو ایک اگلی آئینی ترامیم ایسی لانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا پی ایم ایل نون کا ساتھ نہیں ہوگا، جو کہ آپ لوگوں نے آج واضح کر دیا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو تحفظ ہے. دیکھیں جی، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں